نکاح میں بڑی طاقت ہوتی ہے کیونکہ اس میں گواہوں سے زیادہ خدا کی رضامندی شامل ہوتی ہے۔ اپنی محبت کو نکاح سے حلال کرو، ورنہ خوبصورت جسم اچھے داموں میں بھی مل جاتے ہیں۔ اپنی سوچ کو پانی کے قطروں سے بھی زیادہ شفاف رکھو، کیونکہ جس طرح قطروں سے دریا بنتا ہے اسی طرح سوچوں سے ایمان بنتا ہے۔ محبت انسان کو ہو ہی جاتی ہے، لیکن محبت کی منزل سڑک، پارک یا ہوٹل نہیں، بلکہ نکاح، عزت اور گھر کی چار دیواری ہے۔ کبھی اپنی زبان سے کسی کے عیب بیان نہ کرو، کیونکہ عیب تم میں بھی ہے اور زبان لوگوں کی بھی ہے۔ زندگی میں ایک بار محبت کرنی چاہیے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کیوں نہیں کرنی چاہیے۔ 3 کام اللہ کو بہت پسند ہے: ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنا، دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کرنا، اور کسی کے گناہ پر پردہ ڈالنا۔ لوگوں کو حق بات بھی وہی پسند ہے جو ان کے حق میں ہوتی ہے۔ لہجے اور الفاظ کی خوبصورتی وہ خصوصیات ہیں جو آپ کو بغیر دیکھے انسان کا دیوانہ بنا دیتی ہے۔ وقت، دولت اور رشتے، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں مفت میں ملتی ہے، مگر ان کی قیمت کا پتہ تب چلتا ہے جب یہ کہیں کھو جاتی ہے۔ وقت، موسم اور لوگ سب کی ایک سی فطرت ہوتے ہیں، کب کون کہاں بدل جائے پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ تلخ حقیقت ہے کہ آپ کی بات کو توجہ آپ کی حیثیت دیکھ کر ملتی ہے۔ اس شخص میں ہرگز دلچسپی نہ لو جو تم سے دوری اختیار کرتا ہو۔ اکثر غریب کا کون احترام کرتی ہے، لباس دیکھ کر دنیا سلام کرتی ہے۔ زندگی میں کبھی اپنے ہنر پر غرور مت کرنا، کیونکہ پتھر جب بھی پانی میں گرتا ہے تو اپنے ہی وزن سے ڈوب جاتا ہے۔ کسی انسان کی محبت پانا چاہتے ہو تو اسے بتا دو، کیونکہ زندگی موقع کم اور دھوکہ زیادہ دیتی ہے۔ اگر شوہر نہ رہے تو عورت بیوہ کہلاتی ہے، بیوی نہ رہے تو مرد رنڈوا کہلاتا ہے، ماں باپ نہ رہے تو بچہ یتیم ہو جاتا ہے۔ لیکن جب والدین کے بچے مر جائیں تو ان کے لیے کوئی الفاظ ایجاد نہیں ہوا کہ یہ دکھ اتنا بھیانک اور شفاق ہے۔ مغرب میں عورت اپنا وقار کھو چکی ہے، اسے معاشی آزادی میسر ہے، وہ فیکٹریوں، دفتروں اور کارخانوں میں کام کرتی ہے، لیکن اب اس کا گھر نہیں ہے۔ نہ جانے کیوں کچھ مردوں نے سب عورتوں کو بھکاری سمجھ رکھا ہے، جبکہ کچھ عورتوں کو پیار کی طلب ہوتی ہے، نہ کہ دولت کی۔ کسی غریب آدمی سے جو عورت محبت کرتی ہے وہ صرف اور صرف اس کی ماں ہوتی ہے۔